بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف دل دریا سمندر سے انتہائی خوبصورت مضمون چہرہ۔ جس طرح آسمان کی بسیط وسعتوں اور عمیق پہنائیوں میں کروڑوں ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، جمیل و جسیم ستارے اور سیارے حسن کائنات کے انوکھے پرتاثیر مظاہر ہیں، اسی طرح حیات عرضی میں کروڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں سرگرم عمل ہیں، مصروف عمل ہیں، مصروف سفر ہیں۔ پرتاثیر مؤثر چہرے حسن زندگی کی تفسیر مقدس کے مظاہر ہیں۔ چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ، اللہ اللہ، ایک عجیب داستان ہے، ایک پرکیف مشاہدہ ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے، ایک عظیم شاہکار ہے، احسن تقویم کی شرح دل پذیر ہے، احسن الخالقین کا حسن تخلیق انسانی چہرے سے عیاں ہے۔ چہروں کا مطالعہ، ان کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی اور حکمت عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ انداز، ایک الگ تاثیر، ایک الگ مدار، ایک الگ عنوان ہے۔ خیر و شر کی تقسیم چہروں کے دم سے ہے۔ حکم ہے باری تعالیٰ کا کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور پیشانیوں پر داغ سجود منور کرے گا چہروں کو۔ جب ہم چہروں کی تلاوت و تسبیح شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب مکاشفات حاصل ہوتے ہیں۔ چہرہ گویائی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پرکشش اور پرتاثیر ہے۔ انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہی ہے۔ بچہ ایام طفلی ہی میں ماں کے چہرے کو مظہر ربوبیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹیں بچے کے لیے اس اجنبی دیس میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ محبت کی عظیم داستانیں چہروں کی تاثیر کی داستانیں ہیں۔ چہرہ ہی جنت نگاہ ہے۔ انسان کی آنکھ جس منظر پر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی ہے، صرف چہرہ، عقائد و نظریات سے بے نیاز۔ ایک پرہجوم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کی ایک کہکشاں ہے کہ جھل مل کرتی ہے۔ تیزی سے رواں دواں چہرے ایک عجیب کہانی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک طاقتور مقناطیس لوہے کے ذروں کو کھینچے چلا جا رہا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آگے آگے لوبھ، لالچ ہے جسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور پیچھے پیچھے چہرے متحرک ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالا ناگ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، غریب ہونے کا خوف، اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے چہرے نکل آتے ہیں۔ ان سہمے ہوئے لالچ زدہ چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں، مطمئن ہیں، ان کا منظر الگ ہے۔ وہ ہجوم کے چہروں اور چہروں کے ہجوم سے الگ چہرے ہوتے ہیں۔ وہ بھی رواں دواں ہیں لیکن اپنی رفتار کے ساتھ۔ ان کو لوبھ اور خوف سے نجات مل چکی ہوتی ہے۔ اسی ہجوم میں ایسے چہرے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے ناظرین کرام کی رفتار سفر بدل دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مقصد سفر بھی بدل جاتا ہے۔ بجھے ہوئے افسردہ چہروں میں ایسے چہرے جگمگاتے ہیں۔ یہ منور چہرے رنگ و نور کے مظاہر ہیں، فطرت کے کام ہیں۔ کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا۔ یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، حسن تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ چہرہ عقدہ کشا بھی ہے،
یہاں مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے، مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تصور چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کے تاریک سناٹوں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص زندگی کے نامناسب مصروفیتوں سے یک لخت غائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، بھائی تم کل تک رنگیلے تھے، آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں عجیب حال میں پہنچ گیا، ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے، میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چہرہ ہی کردار، مرتبہ، تشخص کی اصل وردی ہے۔ چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ مسافر کے سفر کی صعوبتیں اس کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ چہرے پر جھریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو رخساروں پر بہت کچھ مرتسم کر جاتے ہیں۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ محتاج کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہیں، اور اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہی کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا عافیت ہے۔ چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں۔ محبوب کا چہرہ مصحف ہے، اور نامحبوب چہرہ استغفر اللہ عذاب ہے۔ مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی سے کم نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرما جاتا ہے۔ وحدت الوجود پر بہت کچھ کہا گیا ہے، اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی۔ چہروں کے علم میں وحدت الوجود مشاہدے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ احباب و اغیار کے چہرے سب ایک ہی چہرہ ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، سب ایک ہی چہرے کی آنکھ مچولیاں ہیں۔ ایک ہی جلوہ ہے، بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اگر ایسا مشاہدہ نہ ہو تو ہما اوست خطرے سے خالی نہیں۔ چہرہ تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان شکن بھی ہے۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کعبے کا راستہ بھول جاتا ہے۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کعبے کا راستہ بھول جائے۔ چہروں کا طلسم زمان و مکان کے سب طلسمات سے زیادہ قوی ہے۔ چہرہ خواب کی تعبیر ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے حباب کی صورت ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے۔
ہر چہرہ الگ مضمون ہے، الگ صفت ہے۔ چہرہ مظہر انوار بھی ہے، حدت نار بھی۔ چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے، شیطان صورت بھی۔ چہرہ رحمانی بھی ہے، حیوانی بھی۔ شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہما ہوا بزدل چہرہ۔ آئینہ رو چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ۔ خوش خبر چہرہ، بدشگون چہرہ۔ محتاج چہرہ، غنی چہرہ۔ خوشحال چہرہ، پائمال چہرہ۔ آسودہ چہرہ، آزردہ چہرہ۔ دل میں بسنے والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھٹکنے والا خار چہرہ۔ مشتاق چہرہ، بیزار چہرہ۔ اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ۔ کافر چہرہ، مومن چہرہ۔ کرگس چہرہ، شہباز چہرہ۔ گلنار چہرہ، بیمار چہرہ۔ خوابیدہ چہرہ، شب بیدار چہرہ۔ فانی چہرہ، باقی چہرہ۔ غرضے کے ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رعنائی خیال پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بینائی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر شناس نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے لیے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی رعنائی تک کہاں۔ ہر مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا، رحمت، شفقت، انوار سے بھرا ہوا چہرہ جو موت کی کربناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ حق دیکھا اور چشم حق میں آپ ہی محبوب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ؟ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ سلام و درود ہو والضحیٰ کے چہرے کے لیے، اور تعظیم اور سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے اور چاہنے والے احسن الخالقین کے لیے۔ والسلام۔